بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کا دل چاہا کہ وہ اپنے میکے مدینہ جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ماموں جان سے ملاقات کروائیں اور آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر مبارک کی زیارت کروائیں۔ تو انہوں نے مدینہ جانے کا ارادہ کیا اور اپنے ساتھ ام ایمن کو لے لیا۔ ام ایمن ان کی باندی تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں کی طرح پالا تھا۔ بی بی آمنہ کے انتقال کے وقت ام ایمن ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھیں۔ بعد کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے اور ام ایمن بھی اس بات پر فخر محسوس کیا کرتی تھی کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ماں جیسی ہیں۔ بہرحال بی بی آمنہ اور اللہ کے رسول سیدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ چلے گئے۔ اپنے میکے میں 1 ماہ کے قیام کے بعد بی بی آمنہ نے واپس مکہ جانے کا ارادہ کیا۔ مکہ کے راستے میں ابوا نامی جگہ پر بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا اور بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کو اسی جگہ مقام ابوا میں دفن کر دیا گیا۔ جب بی بی آمنہ کا انتقال ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اماں جان کی قبر سے لپٹ کر بہت روئے۔ ام ایمن نے ان کو چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ سے چمٹے رہے۔ بی بی آمنہ کی تدفین کے بعد ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دادا جان جناب عبد المطلب کے سپرد کر دیا، اور اس طرح حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت آپ کے دادا جان عبد المطلب کے ذمے آ گئی۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب جہاں بھی جاتے تھے وہ اپنے پوتے محمد کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ عبد المطلب مکہ کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس وجہ سے وہ بہت ہی مہمان نواز اور حاجیوں پر خرچ کرنے والے تھے۔ سارا مال دوسروں کی مدد میں صرف کر دیتے۔ جناب عبد المطلب کی روزانہ مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے پاس مجلس لگا کرتی تھی۔ مجلس میں لوگ ان سے سوالات کرتے، اپنے مسئلے بیان کرتے اور مشورے لیا کرتے۔ اس مسند پر صرف اور صرف عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے، لیکن ان کے بعد یہ اعزاز صرف ان کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھا کہ وہ جا کر ان کی مسند پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے اٹھانا چاہتا تو عبد المطلب اس کو روک دیتے اور کمال شفقت سے یہ فرمایا کرتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان ہی کوئی نہیں ہوگی۔ اکثر یہ ہوتا کہ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریب بٹھایا کرتے اور ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اور بہت سارے معاملات میں عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اونچا مرتبہ دیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جناب عبد المطلب کے پاس سے جب بھی کوئی چیز گم ہو جاتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے کہ وہ اس کو ڈھونڈ لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو کہیں نہ کہیں سے ضرور ڈھونڈ کر لے آیا کرتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبد المطلب کا اونٹ گم ہو گیا اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اونٹ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ اسی دوران ایک شخص مکہ مکرمہ میں داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ ایک آدمی طواف کرتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہا ہے، اے اللہ میرے سوار محمد کو واپس بھیج دے اور مجھ پر عظیم الشان احسان فرما۔ لوگوں نے اس شخص کو بتایا کہ یہ عبد المطلب ہیں اور ان کا پوتا ان کے گمشدہ اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے گیا ہے۔ یہ شعر اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ دراصل آج ان کے پوتے کو آنے میں دیر ہو گئی ہے، تو یہ بہت بے چین اور پریشان ہیں۔ بہرحال کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے اور آپ کے ساتھ وہ گمشدہ اونٹ بھی تھا۔
جس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ گئے تھے۔ ایک پادری حضرت عبد المطلب کا گہرا دوست تھا، وہ اکثر آپ سے ملاقات کے لیے آتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق آیا، حتیم کے قریب آپ کی مخصوص مسند کے پاس بیٹھا، اپنی معلومات بیان کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے گفتگو کے دوران کہا، تورات میں ایک ایسے نبی کا ذکر ہے جس کی تمام صفات بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا، اور اب اس نبی کا زمانہ ظہور بالکل قریب ہے۔ اتنے میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اور مسند پر بیٹھ گئے۔ وہ آپ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، آپ کی آنکھوں میں تیرنے والے سرخ ڈوروں کا جائزہ لیا، پشت مبارک اور قدموں کو دیکھا اور وہ بے ساختہ چلا اٹھا، اے عبد المطلب، یہی وہ نبی ہے، بتاؤ یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، میرا بیٹا ہے۔ پادری بولا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کو یتیم ہونا چاہیے تھا۔ عبد المطلب نے بتایا، ایسا ہی ہے، یہ میرا پوتا ہے، دراصل اس بچے کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں۔ پادری نے کہا، اس کی حفاظت کرو۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کیا اور کہا، سن رہے ہو سب، اس لیے اپنے بھتیجے کا خیال رکھا کرو تاکہ کوئی دشمن اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد المطلب کی تربیت میں رہے، اور جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کو پہنچی تو عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے روتے روتے جا رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی علالت کے دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے چچا جناب ابو طالب کے سپرد کر دیا۔ حضرت ابو طالب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی اور حضور علیہ السلام کے سگے چچا تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس مقصد کے لیے حضرت ابو طالب سے زیادہ موزوں کوئی شخص نظر نہ آیا۔ انہوں نے سوچا ابو طالب ہی ہیں جو اپنے بھائی کی اس نشانی کی پوری طرح سے حفاظت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ابو طالب کو بلایا اور وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد اپنے بھتیجے کو تنہائی کا احساس نہ ہونے دینا، اپنی اولاد سے بڑھ کر شفقت دینا، ہر آڑے وقت میں ان کے لیے سینہ سپر ہو جانا اور ہر میدان میں ان کی مدد کرنا۔ یہ وصیت کر کے وہ مطمئن ہو گئے جیسے ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، اور آخر 110 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے اور اہل مکہ کے معروف قبرستان ہجون میں دفن کیے گئے۔ جناب ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن کا یہ وقت ایک ساتھ گزارا تھا، اسی لیے حضور علیہ السلام کو حضرت علی سے بہت محبت تھی۔ جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تربیت میں رکھا اور ان کو اپنی اولاد سے زیادہ عزت، شفقت اور محبت دی، اور مرتے دم تک انہوں نے کوشش کی کہ اس کفالت کا پورا حق ادا کریں۔ ایک مرتبہ مکہ میں قحط پڑ گیا تو لوگوں نے حضرت ابو طالب سے درخواست کی کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ جناب ابو طالب ایک مجمع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر حرم میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک خانہ کعبہ سے لگا دی، پھر اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے بارش کی دعا مانگی۔ بظاہر تو اسباب کے طور پر نہ کوئی بادل تھا، نہ کوئی بارش آنے کا امکان تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے مکہ میں بارش ہوئی اور وہ قحط ختم ہو گیا۔ اس طرح 8 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے اور ان کی وفات تک حضرت ابو طالب کے ساتھ ہی رہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے اور آپ کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔